الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صبح بہاراں یہ میرے شیخ طریقت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اس میں جشن ولادت منانے کے فضائل اور طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ سنی اور ایمان تازہ کیجیے. المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ 252 حدیث نمبر 7235. فرمان مصطفیٰ, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ ربیع النور کے خصوصی سلسلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم سلام رضا کے اشعار پڑھتے سنتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت ہے لاکھوں سلام. طائران قدس جس کی ہیں قمریاں, طائران قدس جس کی ہیں قمریاں, طائران قدس جس کی ہیں قمریاں, اس صحیح سر وقامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام. اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سن لیجئے. طائران قدس سے مراد ہیں فرشتے, ملائکہ. قمریاں یہ فاختہ کی طرح خوش الحان پرندہ ہے. خوش الحان یعنی اچھی بولی بولنے والا. فاختہ یہ کبوتر ٹائپ کا ہوتا ہے. صحیح سیدھا سر یہ وہ مشہور درخت ہے جو سیدھا مخروطی شکل میں ہوتا ہے. قامت قد. اس سے پچھلے شعر میں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد انور کے بے سایہ ہونے کا بیان فرمایا. اب اس شعر میں قد رعنا کی جمال, آفرینی, موزونیت اور معجزاتی کیفیت کا ذکر کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت کو اس حسن تناسب سے نوازا کہ دیکھنے والا جس زاویے سے دیکھتا, جس پہلو سے دیکھتا, اس سے کوئی عیب دکھائی نہ دیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کھڑے ہوتے تو آپ کا قد مبارک درمیانہ معلوم ہوتا, اور جب صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بلند نظر آتے. رب کائنات کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اس کے حبیب کو پست قامت کہہ سکے. سبحان اللہ. جامع الاحادیث حدیث نمبر 36121, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد زیبا کے بارے میں بیان کرتے ہیں. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قامت زیبا اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے. اور شمائل ترمذی جلد 1 صفحہ 36 حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد انور کے اعتدال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام مبارک جسم نہایت ہی معتدل تھا، اعضاء کامل تھے، گوشت سے پر تھے، مگر ان میں ڈھیلا پن نہ تھا. قد انور اعتدال کے ساتھ دراز تھا، نہ ہی پست اور نہ ہی زیادہ دبلا پتلا. ہے گلے باغ قدس رخسار زیبائے حضور، سروے گلزار قدم قامت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. شعب الایمان حدیث نمبر 1414. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد رعنا انتہائی دراز تھا اور نہ ہی کوتا، یعنی انتہائی موزوں و مناسب تھا. شعب الایمان حدیث نمبر 1412 اور 1415. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ان الفاظ میں کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ دراز اور کوتا قد نہ تھے. اور مشکاہ شریف میں ہے حدیث نمبر 5782 اور ترمذی شریف میں 3571. حضرت ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے قامت زیبا کے بارے میں فرمایا، آپ نہ انتہائی بلند قامت تھے اور نہ ہی بالکل کوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور مناسب تھا. طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر بے قامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو راستے میں ایک خاتون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئی. ان کا نام ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قد کا حسن بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن فہیرہ سے تقابل بھی کیا. سنیے، یہ شمال رسول میں یہ حدیث پاک ہے. ام معبد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد نہایت خوبصورت میانہ تھا، نہ ایسی طوالت کے دیکھنے والا ناپسند کرے اور نہ ایسا پست کے حقیر نظر آئے، بلکہ وہ دو شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخ کے مانند تھے اور ان تینوں میں زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی
ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد۔ الخصائص الکبریٰ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کی جمال آفرینی کے بارے میں فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہی زیادہ دراز کرتے اور نہ ہی کوتاہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک میانہ تھا۔ جب کسی طویل القامت کے ساتھ مل کر چلتے تو اس سے بلند نظر آتے، اور بسا اوقات دو بلند قامت آدمیوں کے درمیان چلتے تو ان سے بلند تر نظر آتے، لیکن دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ جب وہ جدا ہوتے تو وہ دراز قد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور میانہ دکھائی دیتا، یعنی دوسروں کے مقابلے میں بلند دکھائی دیتے، مگر جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا ہوتے تو معتدل اور درمیانہ قد کے معلوم ہوتے۔ طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر قامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 3 صفحہ 272، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والے سے بلند قامت دکھائی دیتے تھے۔ اگلا شعر سنیے، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ وصف کا مطلب ہے خوبی، حق تعالی یعنی اللہ تعالی، نما دکھانے والا، ساز بنانے والا، طلعت سے مراد ہے چہرہ صورت۔ اعلی حضرت نے اس شعر میں چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور اس چہرے کو آئینہ جمال الہی فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، یعنی وہ چہرہ جو آئینہ جمال الہی ہے، اس کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالی کے حسن کی نشاندہی کرتی ہے، چاند، سورج، ستارے سبھی، مگر سب سے بڑھ کر جمال الہی کا مظہر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 6595 ارشاد فرمایا، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اور اس کی شرح میں امام نبہانی علی رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں، یہاں الحق سے اللہ تعالی کی ذات مبارک مراد لینا درست ہے، یعنی اس نے ذات الہی کا مظہر دیکھا، اور وہ شخص جس نے مجھے دیکھا وہ اللہ تعالی کی زیارت کا بھی شرف پائے گا۔
مزید لکھتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی وہ بیداری میں بھی جنت میں زیارت کرے گا. مزید لکھتے ہیں پس اس سے لازم آتا ہے وہ اس مقام پر دیدار الہی سے بھی مشرف ہوگا. مزید فرماتے ہیں اور یہ معنی بھی بعید نہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عن قریب وہ خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس بات کی بشارت ہے اور پیش خیمہ ہے کہ وہ شخص اپنے رب کریم کی زیارت سے مشرف ہوگا. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا سا طلعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اللہ تعالی کے جمال کے لیے آئینہ ہے اور اس قدر انوار الہی کا مظہر کہ اس کی حد نہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 6212 حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین ہے اور اخلاق میں بھی. خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 123. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش منظر، آپ کا نسب مبارک اعلی اور آواز حسین تھی. تاریخ دمشق جلد 3 صفحہ 358. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر اور رنگ سب سے روشن تھا. اور تاریخ مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درخشندگی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمذی حدیث نمبر 3581 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا. آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا گویا آپ کے چہرے انور میں سورج تیر رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیع بنت معوذ جو صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عرض کیا. یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 20717. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ بتائیے. فرمایا بیٹا اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتا تو یوں پاتا جیسے سورج چمک رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے اس صحیح سر وقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان ہدایت پہ وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا سا
سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ کی آمد رحمت کی آمد آقا کی آمد مصطفیٰ کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلوا علی الحبیب